پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کے ناپائق عزائم پر پانی پھیر دیا۔ بھارتی سب مرین کی 16 اکتوبر کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاک بحریہ نے پیشہ ورانہ مہارت سے بھارتی عزائم ناکام بنائے۔ ISPR کے مطابق مسلسل تیسری بار PN لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے ذریعے بھارتی بحری آبدوز کو بروقت ٹارگٹ کر کے روکا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا بھارتی آبدوز کا سراغ لگانے پر پاک بحریہ کو سلام، کہا ملکی دفاع میں پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا پہلے ہی بہت معترف ہوں۔ رواں ماہ آبدوز حمزہ کے دورے سے پاک بحریہ کی صلاحیتوں پر میرا یقین مزید پختہ ہو گیا۔ بھارت کی پاکستانی سمندری حدود میں دخل اندازی کی مسلسل تیسری کوشش تشویشناک ہے۔ بلاول بھٹو کا بھارتی کوشش ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین، کہا پاک بحریہ نے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ شہباز شریف کا بھارتی آبدوز کا بروقت سراغ لگانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین، کہا ایک مرتبہ پھر پاک بحریہ نے پیشہ ورانہ مہارت سے ہمہ وقت تیار رہنے کی صلاحیت کا لوہا منوا لیا۔ پاک آرمی، فضائیہ اور بحریہ نے ارض پاک کے تحفظ کے لیے ہمیشہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب تک زندہ ہوں رول آف لا کے لیے لڑتا رہوں گا، طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا قومی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب، کہا ہمیں اپنی سمت درست کرنی ہے، ملک کی ترقی کے لیے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ برطانوی جمہوریت میں ووٹ بکنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کی بالادستی اور متفرق قانون کے خاتمے کے ساتھ ہی طرز معاشرت میں فکری انقلاب لا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ریاست مدینہ کے اہم ستون میں فلاحی ریاست کا تصور بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی اور ریاست نے نچلے طبقے کو بنیادی حقوق دیے اور انسانیت اور انصاف کی بدولت قومیں ایک ہو جاتی ہیں۔ اس ملک میں عوام فاقوں سے مر رہے ہوں، والدین مہنگائی سے تنگ آ کر بچوں کو زہر پلا کر خودکشیاں کر رہے ہوں، اس ملک کا حکمران اس ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے جس کا خلیفہ کندھوں پر بوریاں اٹھا کر غریبوں کے گھروں پر دستک دیتا تھا۔ مہنگائی کے معاملے پر مریم نواز کی وزیر اعظم عمران خان پر شدید تنقید، کہا کیا کوئی شخص ایسا بے حس، گونگا، بہرا اور اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ قوم کی تربیت اور اصلاح میں مسجد کا بنیادی کردار۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھنے والے انقلاب نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی کے لیے کورونا جیسے چیلنج سے نمٹ سکنے میں کامیابی حاصل کی۔ صدر مملکت RFP کا ایوان صدر میں قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہر شہر قریہ قریہ نورانی محافل اور جلوسوں کا اہتمام۔ کراچی، لاہور، پشاور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور جلوس، ہر ایک کا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اپنا انداز۔ ننکانہ صاحب میں سکھ برادری کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے شرکاء پر گل پاشی۔ ٹنڈوالا جار میں ٹریلر ریلی کا انعقاد۔ لسبیلا میں کشتیوں کا جلوس نکالا گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن، ملک بھر میں نظر و نیاز۔ چنیوٹ میں 63 من وزنی کیک کاٹنے کی تقریب۔ منڈی بہاؤالدین میں پستہ بادام سے بنا 140 من ملک شیک تیار۔ سوہاوا میں 250 پاؤنڈ کا کیک کاٹنے کی تقریب۔ فیصل آباد میں وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے 63 پاؤنڈ کا کیک کاٹا۔ ملتان میں 200 من حلوے کی دیگ تیار کی گئی۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، گورنر اور وزرائے اعلیٰ سمیت اہم شخصیات کی قوم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ عثمان بزدار نے کہا عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ محمود خان نے پیغام میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں
نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے وزارت داخلہ کا قیدیوں کی سزا میں 90 روز کی کمی کا اعلان۔ قتل، غداری، ریاست مخالف اور سنگین جرائم کے علاوہ عمر قید والے قیدیوں کو 90 روز کی سزا معافی ملے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پاکستانی قوم اور حکومت کو مبارکباد۔ چینی سفیر نونگ رونگ کا ٹویٹ، چین کی حکومت اور عوام کا پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ مہنگائی سے گھبرائے عوام کے لیے بری خبر، بجلی کی قیمتوں میں ₹2.65 فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی نیپرا کو درخواست سپٹمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی۔ نیپرا 27 اکتوبر کو بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ LNG سودے میں تاخیر سے مہنگی بجلی کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کا وفاقی وزیر حماد اظہر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں نیپرا رپورٹ موجودہ حکومت کے خلاف چارج شیٹ، سردیوں میں گیس بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ اسماعیل راہو کہتے ہیں وفاقی حکومت کا مہنگائی سے متعلق اجلاس کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف ہے۔ اپوزیشن نے کوئی غلطی کی تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، شیخ رشید کی وارننگ۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں اپوزیشن ذمہ داری کا ثبوت دے، 20-22 ماہ بعد الیکشن ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی تو قانون انہیں ہاتھ ملے گا۔ ڈینگی کے وار جاری، اسلام آباد میں 24 گھنٹے میں مزید 3 مریض انتقال کر گئے، اموات کی تعداد 9 ہو گئی۔ پنجاب میں 374، لاہور میں 257، اسلام آباد میں 141، راولپنڈی میں 31 افراد متاثر۔ پشاور کے سرکاری اسپتالوں میں 100 سے زائد مریض زیر علاج۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر، مزید 20 افراد کو نگل گئی، اموات کی تعداد 28,300 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹے کے دوران 603 نئے کیسز رپورٹ، مثبت شرح 1.3% رہی۔ ملک بھر میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 12,65,710 ہو گئی۔ سول ایویشن اتھارٹی اندرون ملک پروازوں کی اچانک منسوخی پر متحرک، PIA، سیرین ایئر بلو اور ایئر سیار کو نوٹس جاری۔ حکام کا کہنا ہے 1 سے 18 اکتوبر تک 1145 پروازوں میں سے 383 پروازیں منسوخ ہوئی۔ چمن بارڈر کھولنے پر ڈیڈ لاک برقرار، سینکڑوں پاکستانی وطن واپسی کے منتظر، لواحقین کا حکومت سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ حکومت حکام کے درمیان رابطے آ گئے، بارڈر 1 گھنٹے کے لیے کھولا گیا، تجارتی سرگرمیاں بھی 14 روز سے معطل۔ افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد مستعفی، امریکی وزیر خارجہ انتونی بلکن کہتے ہیں نئے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا طالبان کو خط، سماجی تنظیموں کے نمائندوں کے دستخط بھی موجود۔ طالبان سے بچیوں کی تعلیم سے پابندی اٹھانے کا مطالبہ، دنیا کا کوئی مذہب لڑکیوں اور خواتین کو حصول علم سے نہیں روکتا، خط کا متن۔